میں نعرہ مستانہ، میں شوق یہ رندہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں کی سنگتیں، اولیاء اللہ کی سنگتیں، ان کی محبتیں، اس کا وہ اظہار اپنے اشعار میں، اپنے واقعات میں کہیں نہ کہیں پر کرتے رہتے ہیں۔ سرکار حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری میں بہت سارے بزرگوں کو، اولیاء اللہ جو گزرے ہیں ان کی شان میں منقبت بھی لکھی، اور ان کے واقعات گاہے گاہے محافل میں کہیں نہ کہیں پر ذکر بھی ہوتا رہا، جس میں جو بہت زیادہ جن ایک ہستی کا ذکر ہوتا رہا ہے وہ ہیں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا تذکرہ سرکار نے ویسا صاحب نے محفلوں میں بارہا کیا، اور ایک بڑا قیمتی ایک فکرہ آپ نے فرمایا کہ پاکستان کا قیام اس وقت شروع ہو گیا تھا جب حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے اجودھن کو پاک پتن بنایا تھا۔ یہ بنیاد تھی پاکستان بننے کی 1000 سال پہلے، 900 کچھ عرس مبارک اس وقت چل رہا ہے میرے خیال ہے جی، تو 1000 سال سے بھی زیادہ عرصے پہلے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ کو، اجودھن کو پاک پتن بنایا تھا۔ تو یہ ابتدا تھی پاک پتن پاکستان کی، کہ اس خطے میں وہ روحانی انقلاب یا وہ دینی ایک خطہ بننا ایک مقصود ہو گیا ہوا تھا۔ سرکار گاہے گاہے وہاں جایا بھی کرتے تھے، اور ان کے واقعات اس حوالے سے اب جب ہم جاتے ہیں عرس مبارک پر تو باہر بھی ایک مستانوں کی ٹولیاں آئی ہوئی ہوتی ہیں جو حاضری کے لیے آئے ہوتے ہیں اور اپنی اپنی مرادوں کے حوالے سے آئے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ مجھے سرکار نے سنایا تھا کہ وہاں پر ایک مائی صاحبہ ایک ہوا کرتی تھی جو سورہ رحمان کی عاملہ تھی، اور آپ نے فرمایا کہ وہ اتنا ان کا کشف تھا کہ وہ جس کو بھی دیکھتی تھی وہ اس کو اندر باہر اس کی ساری بات سمجھ آ جاتی تھی اور وہ بتایا کرتی تھی، کھول کے بتا دیتی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں پہنچا وہاں پر تو میں بھی اس اماں جی سے ملنے کے لیے گیا، تو اماں جی نے کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کی اور اپنے خیال سے جیسے باہر آئیں، تو انہوں نے کہا کہ پتر تو کون ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ تو سرکار خاموش رہے اور سلام کر کے پھر وہاں سے آپ آ گئے۔ تو دیکھیں کہ اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی استطاعت بھی دی ہوتی ہے کہ ہر عامل جو ہے وہ اس سطح پر نہیں ہو سکتا جس سطح پر اولیاء اللہ یا ان کا مقام ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک اس حوالے سے یاد تھی حضرت بابا فرید گنج شکر کے حوالے سے، جہاں پر حضرت بابا فرید گنج شکر کا بہشتی دروازہ ہے۔ یہ بھی سرکار نے فرمایا کہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص اجازت سے یہ بنا ہے بہشتی دروازہ۔ تو جہاں پر یہ بہشتی دروازہ ہے وہ جو کمرہ سا بنتا ہے اس میں رائٹ سائڈ پر اوپر سرکار کی ایک لکھی ہوئی منقبت بحضور حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر نصب ہے۔ یہ بھی ایک محبت کا اظہار ہے، جیسے داتا صاحب پر آپ کا کلام جو دیوار میں نصب ہے لوگ پڑھتے ہیں، یہ داتا صاحب نے قبول کی ہوئی ہے وہ محبت کہ وہ وہاں پر سرکار کا کلام لگا ہوا ہے۔ اسی طرح سے بابا صاحب نے بھی یہ محبت قبول کی ہوئی ہے کہ سرکار کا کلام وہاں پر جو ہے وہ نصب ہوا ہوا ہے اور لوگ پڑھتے ہیں اس کو۔ میں اس کے اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جہد و زہد انبیاء، جہد و زہد انبیاء، گنج شکر بابا فرید
رہنمائے اولیاء گنج شکر بابا فرید، حضرت خواجہ معین الدین کی آنکھوں کے نور، حضرت خواجہ معین الدین کی آنکھوں کے نور، مہر عرفاں کی ضیاء گنج شکر بابا فرید، اس وطن کا نقش اول خطہ شہر پتن، اس وطن کا نقش اول خطہ شہر پتن، رہبروں کا پیشوا گنج شکر بابا فرید، زندگی میں واہ ہوا جس کے لیے باب بہشت، زندگی میں واہ ہوا جس کے لیے باب بہشت، پیکر صبر و رضا گنج شکر بابا فرید، جس نے محبوب الہی کو دیا رنگ جمال، جس نے محبوب الہی کو دیا رنگ جمال، وہ چراغ چشتیہ گنج شکر بابا فرید، صابر کلیر کو اس در سے ملا رنگ جلال، صابر کلیر کو اس در سے ملا رنگ جلال، مصدر باب عطا گنج شکر بابا فرید، کیوں نہ ہو ورد زباں واصف علی نام فرید، کیوں نہ ہو ورد زباں واصف علی نام فرید، گوشہ دل پر لکھا گنج شکر بابا فرید۔ یہ سرکار کی منقبت ہے حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں۔ اللہ تعالی ہماری بھی حاضریوں کو قبول فرمائے اور ان آستانوں سے، ان بزرگوں سے فیض لینے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کے چراغ کو ہر جگہ پر روشن کیا اپنی زندگی میں، اور آج تک روشن ہے اور روشن رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس چراغ سے ہمیں بھی فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلامت رہے۔